نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ معزز خواتین، اس وقت میں نے سورۃ الکہف کی آخری چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آیات سے آپ خود بھی پہچان گئے ہوں گے، چونکہ آج جمعے کا دن ہے لہٰذا اسی کی مناسبت سے میں نے سورۃ الکہف کی چند آیات کا انتخاب کیا ہے آج کی اس مجلس میں غور و فکر کے لیے۔ سورۃ الکہف کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور پیدا کر دے گا۔ وہ نور کیسا نور ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان جتنا بھی علم رکھتا ہے، جتنی بھی سمجھ رکھتا ہے، خواہ وہ دنیا کے علوم کے بارے میں ہو یا دین کے علوم کے بارے میں ہو، بہرحال اس کا علم محدود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی ہے اس میں فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ کہ لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، یہ جو کچھ کائنات میں ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس علم میں سے لوگوں کے پاس کچھ نہیں مگر یہ کہ جتنا وہ خود دینا چاہے۔ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر سے ملاقات کے لیے بھیجا تو حضرت خضر نے ان کو علم سکھانے کے لیے اور کچھ حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور کسی دوسری طرف جانے لگے۔ جب وہ کشتی پہ بیٹھے ہی تھے تو ایک چڑیا آ کر بیٹھی تختے پر، ایک پرندہ، اور اس نے پانی کا اپنے چونچ میں قطرہ لیا تو انہوں نے پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں پوری انسانیت کا علم اس قطرے کے برابر بھی نہیں اس سمندر کے مقابلے میں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جتنا علم کے میدان میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ہماری جہالت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اتنا زیادہ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم کچھ نہیں جانتے۔ جو نہیں جانتے وہ سمجھتے ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جو جانتا ہے اسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ نہیں سب جانتا۔ اب یہ ہے کہ اتنے محدود علم کے بارے میں، اور وہ بھی ہماری نظر صرف یک رخی ہوتی ہے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں صرف ایک طرف دیکھ سکتے ہیں، دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے۔ مثلا میں صرف آپ کو دیکھ سکتی ہوں، آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں، میں اس وقت بالکل اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، آپ اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہمارے سامنے ہوتا ہے تو جس طرح کوائن کے دو رخ ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے کوائن کا صرف ایک رخ ہوتا ہے، اگر ہم دوسرا دیکھنا چاہیں گے تو دوسرا اوجھل ہو جائے گا۔ تو اپنے وسیع ترین علم اور تجربے اور سب کچھ کے باوجود ہمارا علم جو ہے وہ بہرحال بہت ہی محدود ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ زندگی میں ہمارے سامنے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، عقل اور شعور بخشا، اور اس کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں بھیج کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن عمل کس کا ہے، سب سے اچھے کام کس کے ہیں۔ اب اس کا فیصلہ کرنا کہ سب سے اچھے کام کس کے ہیں اور کیا واقعی جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ اچھا ہے بھی یا نہیں، اور اس اچھے کا پھر معیار کیا ہے، کیا میری نظر میں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا ہے وہ اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی کیا اچھا ہے۔ بہت سی چیزوں کے بارے میں قرآن و سنت میں ہم بعض اوقات ڈوز اینڈ ڈونٹس کا علم حاصل کر لیتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ کچھ ہم اپنے کلچر سے، کچھ سوسائٹی سے، کچھ لوگوں سے، مختلف ذرائع سے ہم مختلف سورسز سے علم حاصل کرتے رہتے ہیں، اور اس کی بیس پر ہم کچھ اپنے ذہن میں ایک
خیال رکھتے ہیں اچھائی اور برائی کا، اور اس میں سے بھی بعض اوقات جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس کو کرتے نہیں ہیں، اور جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں اور جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کے باوجود اس کو کرتے ہیں، تو ہماری بہت سی لمیٹیشنز ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بہرحال ایک امتحان میں ہیں، اور ہم سے اسی بات کی پوچھ ہوگی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ تو علم کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک خاص بصیرت کی ضرورت رہتی ہے۔ محض کسی بھی چیز کا ایک علم کافی نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر آپ کسی بھی خاص فیلڈ میں ہیں، کوئی بھی آپ کا فیلڈ ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلاس میں پڑھنے والے 3-4 سال اکٹھے رہنے والے اکٹھے گریجویٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ہر ایک کا ایٹیٹیوڈ مختلف ہوتا ہے۔ ایک سال میں ایک ڈگری کرنے والے جب وہ عملی میدان میں آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک کا رویہ، ہر ایک کی جابز، ہر ایک کا طریقہ کار بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں سے اختلاف پڑتا ہے؟ یہ اختلاف ہر شخص کی اپنی سمجھ بوجھ اور انڈرسٹینڈنگ اور اس کے ایکسپیرینس اور اس کے ماحول اور اس کی بہت سی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، اور اس سے بہت سی چیزوں میں فرق آ جاتا ہے۔ انسان وہی ہوتے ہیں، ایک سوسائٹی میں ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے، دوسرے معاشرے میں جا کر ان کا رویہ بالکل اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہر انسان کو سطحی اور ظاہری علم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی حکمت اور نور چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز 2 اور 2 4 نہیں ہو سکتی، ہر چیز کو آپ بلیک اور وائٹ میں نہیں دیکھ سکتے، گرے ایریا ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور اس گرے ایریا میں ہماری لمٹس کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہاں تک ہم جا سکتے ہیں، کہاں تک نہیں جا سکتے، کیا کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے، کیا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا امتحان ہمیشہ اس میں ہوتا ہے۔ جو بلیک اینڈ وائٹ ہے اس میں اتنا امتحان نہیں ہوتا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ مثلاً بلیک اینڈ وائٹ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا اور نہ پڑھنا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لی، مسلمان ہو گئے، اندھیرے سے روشنی میں آگے، ایک طرف سے دوسری طرف پلٹ گئے۔ اسی طرح بہت سی چیزوں میں نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا برابر نہیں ہوتا، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے، احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان جو بہت بڑا فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ یعنی کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھے تو یہ ایک اجنبی اور انوکھی سی بات ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو، کوئی کمیونیکیشن نہ ہو، نماز کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے خود ایک طریقہ مقرر کیا وہ طریقہ ہی نہ ہو۔ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی خاص ملک میں جانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ویزے کے بغیر ہی چلے جائیں تو یہ ایک بھول ہوگی، اور ویزا لینے کے لیے آپ خواہ کوئی بھی ہو، آپ کو بعض اوقات ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ فلاں خاص ایمبیسی میں فلاں ونڈو پر آ کر آپ انٹرویو دیں، کمیونیکیٹ کریں، اور اس کے بعد آپ کو ایک لائسنس دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ جنت کہ جس کی وسعت جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، وہ ایک ادر لینڈ ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اس میں جانے کے لیے بھی ایک خاص قسم کا لائسنس یا پرمٹ چاہیے، یا ایک دوسرے لفظوں میں ویزا کہہ لیجیے اس کو، وہ چاہیے اس کی زمین پر بھی قدم رکھنے کے لیے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو ایک خاص پروسیس سے گزرنا ہے، اور جو سلسلہ اور جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے اس طریقہ کار کو ماننا ہے، اسے تسلیم کرنا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے، اور ان شرائط کو بھی پورا کرنا ہے، ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے جو مطلوب ہے۔ اور اس میں سے ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ دن میں 5 مختلف اوقات میں آ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں۔ اس نے خود اپنے بندوں کے لیے اس چیز کو لازم قرار دیا، اور قیامت کے دن سب سے پہلا حساب بھی اسی چیز کے بارے میں ہوگا۔ اب یہ ہے کہ نماز کا پڑھنا اور نہ پڑھنا، یس اور نو میں ایک بہت بڑا فرق کر دیتا ہے، زکوٰۃ دینا یا نہ دینا ایک بہت بڑا بلیک اینڈ وائٹ میں بہت بڑا فرق کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان فیصلہ نہیں کر پاتا، یا جس میں ہر وقت کوئی انسان کو بتانے والا نہیں ہوتا، ہر وقت کوئی آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا، ہر لمحے آپ کسی سے پوچھ نہیں سکتے اچھا میں اب کیا کروں اور اب کیا نہ کروں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں، آپ اس کو بڑی بڑی چیزیں بتا دیتے ہیں موٹی موٹی، لیکن آپ اس کے ساتھ نہیں جاتے، اور آپ اس کے ساتھ ہر وقت نہیں رہتے کہ آپ ہر وقت ہر بات میں اس کو مشورہ دیں، اچھا اب یہاں نہیں بیٹھنا، اب یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ یہ سب اس کے اپنے ڈیسیژن پہ ہوتے ہیں، اس کے اپنے انڈرسٹینڈنگ پر ہوتی ہے، اور وہ پچھلی ایک لمبی تربیت پر بیسڈ ہوتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح دین کے معاملے میں بھی انسان کو ہمیشہ ایک خاص رہنمائی، ایک خاص بصیرت، اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایک تھرڈ آئی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک تیسری نگاہ جو ہے، یہ تیسری آنکھ جس کو کہتے ہیں، جو گرے ایریا میں اچھے اور برے کا فرق پہچان سکے، اس کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے۔ تو یہ جو مختلف چیزیں ہمیں قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بتائی گئی ہیں کہ اس چیز کے پڑھنے سے یا اس کام کے کرنے سے انسان کو یہ حکمت نصیب ہوتی ہے یا نور نصیب ہوتا ہے، تو اس کا مفہوم بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ انسان کو وہ سمجھ بوجھ اور وہ بصیرت اور وہ اچھے برے کا فرق جو اس کے اپنے اندر ایک طرح سے ان بلٹ ہوتا ہے، وہ ابھر کر سامنے آنے لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی رکھ دی ہے، قرآن پاک میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جیسے ہماری آنکھ
اندھیرے اور روشنی کا فرق پہچانتے ہیں، اسی طرح ہمارا ضمیر اور ہمارے اندر کا جو شعور ہے وہ بھی اچھے اور برے کا فرق کر سکتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ لوگ جو کسی ریلیجن کو فالو کرتے ہیں یا وہ لوگ جو کسی بھی ریلیجن کو فالو نہیں کرتے، ان کے ہاں بھی کچھ بیسک ہیومن ایتھکس ضرور موجود ہیں. اور پھر چونکہ وہ صرف کافی نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر دور میں مختلف انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، اور ان کے ذریعے انسانوں کو رہنمائی عطا کی ہے، ہدایت بخشی ہے. اور اس رہنمائی اور ہدایت کو فالو کرنا بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان کا اس کتاب کے ساتھ تعلق ہو. تو آج اس دن کی مناسبت سے یہ چند آیات کا ترجمہ اور اس کی ہلکی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہ تعالیٰ یہاں پر قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ قیامت کے دن حال کیا ہوگا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو اس دن کہ وہ جا گھسیں بعض میں. یہاں پر لفظ یموج استعمال ہے. یموج موج کو کہتے ہیں. جس طرح سمندر کی موجیں آپس میں گتھم گتھا ہو رہی ہوتی ہیں، آپ اگر ساحل پہ کبھی کھڑے ہو کر آنے والی لہروں کو دیکھیں اور کچھ پلٹنے والی لہروں کو، تو اگر آپ کو یہ نظارہ کچھ یاد ہو تو ہوتا یہ کہ ایک لہر آ رہی ہوتی ہے اور جو پہلے سے آئی ہوتی ہے اس کا پانی پلٹ کے واپس جا رہا ہوتا ہے. تو ان کا جو آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے اس کو گتھم گتھا ہونا اور وہ ایک دوسرے کے اندر گھسنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا. فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ پورے کے پورے لوگ زمین سے نکل کر باہر آئیں گے. قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ کانہم جراد منتشر، جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں نا، بعض اوقات کسی پتھر کے نیچے بہت سے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، آپ اٹھاتے ہیں تو ایک دم اچھلنا شروع کر دیتے ہیں. قیامت کے دن بھی زمین کی تہوں کے اندر ہزاروں سالوں میں جو لوگ وہاں پر کسی نہ کسی طرح دفن ہوئے یا کسی زلزلے کا شکار ہو کے دب گئے، پانی میں چلے گئے، جہاں بھی کوئی مرا، بہرحال پلٹ کر تو زمین پر ہی آتا ہے. زمین کے اندر ہی ہر ایک کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں ڈالا. تو وہ جو قبر کی ایک زندگی ہے وہ ضروری طور پر یہ نہیں کہ وہ خاص شیپ کی ہو. زمین میں جانا، ہر ایک کی قبر جیسے جیسے جہاں جس کو میسر ہو، قیامت کے دن سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جب اٹھا کھڑا کریں گے تو آپ خود سوچیں کہ زمین پر کس قدر لوگ ہوں گے، کتنے انسان ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے لوگ آپس میں کیا کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے. انسان جو ہے وہ جنگلوں کی طرف نکل رہے ہوں گے اور حیوان جو ہے وہ جنگلوں سے شہروں کی طرف آ رہے ہوں گے، اور ایک عجیب سی حالت ہوگی زمین پر. تو فرمایا کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے. جمع کرنا، ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، یعنی کوئی بھی ایک انسان پیچھے نہیں رہے گا، بچے گا نہیں. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ذرا اپنے آپ کو رکھیے کہ آپ کہاں ہوں گے، یعنی اپنی جگہ کے بارے میں سوچیے، کیونکہ اگر ہم نہیں بھی سوچتے تو بہرحال ہوں گے تو ہم بھی اسی کراؤڈ میں. ایکچولی آپ دیکھیے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں یا قرآن پاک کا پڑھنا جو ہوتا ہے، یہ محض انفارمیشن نہیں ہے، یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ صرف نالج نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. اور اگر کوئی شخص سچائی کو پہچانے نا اور سچائی کو مانے نا اور سچائی کے ساتھ ایک سنجیدہ رویہ اختیار نہ کرے، تو سچائی کو جھٹلانا یا سچائی کے بارے میں کیئر لیس ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا خود اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اس دن ان کو اکٹھا کر لیں گے، سب کے سب کو ہم جمع کر لیں گے. سوچئے میں اور آپ کہاں ہوں گے. آپ دیکھیے کہ ایک پورے انسانوں کا کراؤڈ ہو، کبھی آپ کسی کراؤڈ میں گئے ہوں، اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ میں سے کسی نے حج کیا ہو، سب سے بڑا کراؤڈ وہاں ہوتا ہے. اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ بیسیکلی انسان کو آخرت کی یاد دلانے کا ایک بہترین طریقہ ہے. عام حالات میں یہاں آرام دہ گھروں میں رہ کے قیامت اور آخرت کی پہچان نہیں ہوتی ہمیں. وہاں جا کے نکلتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے ایک تو شدید گرمی اور دوسرے ہجوم. آپ دیکھیے کہ جتنا ہجوم ہو اس میں حالت کیا ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو تو فوبیا بھی ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ لوگ کہیں اکٹھے، کلسٹر فوبیا ہوتا ہے، اکٹھے ہو جائیں تو اس سے ان کو ایک پریشانی ہوتی ہے کہ ویسے ہی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، کیونکہ انسانوں کی گرمی اور ایک رش اور پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ جانا کدھر ہے. پھر انسان کو یہ دل چاہتا ہے کہ جو اس کے اپنے پیارے ہوں وہ اس کے ساتھ ہوں. اس دفعہ اتفاق سے میں چھوٹی عید پر حرم میں تھی، تو عید کی نماز ہم نے اندر نہیں باہر پڑھی، کیونکہ صبح سویرے ہی اندر سب کچھ بھر گیا. باہر تھے ہم، اور جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس سے چند گز کے فاصلے پر تھے. نماز کے بعد ہم نے سوچا کہ اچھا واپس چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیچھے بھی اتنا کراؤڈ تھا کہ وہ بھی آ رہا تھا. ہم کہیں نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ رک سکتے تھے، نہ انتظار کر سکتے تھے. ہمیں لا محالہ جدھر سب لوگ جا رہے تھے اسی طرف کو جانا تھا. یہ وہ راستہ تھا جس میں ہم پورا مہینہ آتے جاتے رہے، لیکن لوگوں کے کراؤڈ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں چل رہا تھا. اور جب کچھ کراؤڈ چھٹا تو ہم وہ اپنی ڈائریکشن سے کافی زیادہ دوسری طرف جا چکے تھے.
پھر وہاں سے پلٹ کر دوبارہ جس اسٹریٹ میں جانا تھا اس طرف کو گئے. اس وقت مجھے قیامت یاد آ رہی تھی کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. اور جب میں یہ آیت پڑھتی یوم اذ یموج فی بعض کہ سب ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو رہیں گے، اور وہ گتھم گتھا میں اتنی حبس اور اتنا پسینہ اور بالکل جیسے سانس نہیں آ رہا ہے، کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی کسی سے ٹکرا رہا ہے، کوئی کہیں پھنس کے اس کا دم گھٹ رہا ہے، پسلیاں کسی کی وہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں. اور پھر اس وقت پھر بھی اطمینان تھا کہ ہم دو ہیں، اگر ایک کو کچھ ہو گیا خدا نخواستہ تو دوسرا تو ہے. لیکن وہاں تو اپنے کہاں ہوں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن ہر انسان کیا کرے گا؟ فرار حاصل کرے گا، بھاگ نکلے گا، چھوڑ جائے گا، بے وفائی کرے گا. یفر المرء من اخیہ اپنے بھائی سے، وامہ اپنی ماں سے، وابیہ اپنے ہی باپ سے، وصاحبتہ اپنی بیوی سے، وبنیہ اپنے بیٹے سے. ایک ایک رشتہ دن کی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو انسان کو سہارا دے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عائشہ رونے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیوں روتی؟ کہنے لگی کہ جہنم کی یاد سے رو رہی ہوں، مجھے آخرت کا دن یاد آ رہا ہے تو میں رو رہی ہوں. آپ دیکھیے کہ ہم میاں بیوی میں کبھی ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے آخرت کو سوچ کے رو رہے ہیں؟ عورتیں بہت روتی ہیں، بہت سی باتوں پہ شوہر کے سامنے بیٹھ کے روتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہماری ساری زندگی میں کوئی ایک دن ہم شوہر کے سامنے بیٹھ کے یا گھر میں اکیلے بیٹھ کے آخرت کو یاد کر کے رو رہے ہیں. ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ضرور ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ضرور شکایت کرتے ہیں. آخرت چونکہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس کا غم ہی نہیں، اس کی فکر ہی نہیں. فکریں ہمیں چھوٹی چھوٹی ایسی حقیر چیزوں کی فکریں ہیں کہ جو فکریں ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ دل دنیا کی حقیر چیزوں کی فکر کے لیے نہیں ہے، اس بڑے دن کے لیے. بہرحال اب حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آخرت کو یاد کر کے رو رہی ہوں. اور پھر بہت لاڈ سے پوچھا کہ کیا آپ اس دن مجھے یاد رکھیں گے؟ جیسے ہر ایک شوہر بیوی کے درمیان محبت اور عہد اور وفا کی باتیں ہوتی ہیں کہ اچھا فلاں موقع پہ یاد رکھیں گے، بڑھاپے میں یاد رکھیں گے، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ. ہم زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں تو دنیا کی چند سچویشن یاد کر کے ایک دوسرے کو وفاداریوں کے عہد تازہ کرتے رہتے ہیں، لیکن آخرت نہیں. تو کہنے لگے کہ اے عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اور میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا. صاف بتا دیے کہ میں تمہیں یاد نہیں رکھوں گا. اور وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، جب اعمال نامے تولے جا رہے ہوں، جب وزن ہو رہا ہوگا، کیونکہ وزن ہونے کے بعد لوگوں کو تقسیم ہوگی نا کہ کس ہاتھ میں کس کو دیا جانا چاہیے. اور دوسرا وہ وقت جب ہاتھوں میں پکڑائے جا رہے ہوں گے، یعنی تقسیم ہو رہے ہوں گے نامہ اعمال. اس وقت ہر ایک کی حالت بری ہوگی. کبھی آپ یاد کریں آپ نے کوئی ایگزام دیا ہو اور اسکول میں ٹیچر نے آپ کا رزلٹ واپس کرنا اور سب کو پیپرز واپس مل رہے ہو، تو اس وقت چاہے کتنا بھی پڑھا ہو یہ رزلٹ سننے کے قریب دل کی کیا حالت ہوتی. چاہے آپ نے پوری کی پوری محنت کی ہو، 100% آپ نے آنسر صحیح لکھے ہو، لیکن وہ ایک گھبراہٹ جو ہوتی ہے یا ایک خوف جو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہمارے سامنے کیا آتا ہے، ابھی ہمیں کیا ملے گا. تو بہرحال اور تیسرا وہ کہ جب لوگ پل صراط پار کر رہے ہوں گے، اس وقت کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر شخص اپنا رستہ دیکھ رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. تو یہ دن ہم سب کے سامنے آنے والا ہے اور اس دن کی فکر ہمیں یہاں کرنی ہے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر میں روتے تھے؟ کیوں صحابہ کرام آخرت کی فکر کر کے بعض اوقات داڑے مار کے روتے تھے، بچوں کی طرح بلک کے روتے تھے؟ اتنے بہادر انسان. کیوں حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر ساری دنیا کے انسان جنت میں چلے جائیں اور کہا جائے ایک نہیں جا سکتا، بس سب جائیں گے، ایک نہیں جا سکتا، تو میں سوچوں گا وہ میں ہوں. شاید میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نہیں جا سکتا. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو ہم سمجھیں گے وہ ہم ہیں، اور تو کوئی جائے گا یہ جائے گا، ہم تو جائیں گے کیونکہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں کچھ بھی نہ کر کے، کوئی فکر نہ کر کے. یعنی ہم اتنے بے فکر ہیں، دنیا میں اتنے مگن ہیں اور آخرت کے بارے میں اتنے بے فکر ہیں کہ جیسے کوئی پوچھ ہی نہ ہو، شاید کوئی حساب ہی نہ ہو. تو بہرحال فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے. وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور انکار کرنے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے، جس کے سامنے حق پہنچ گیا اور پھر اس نے تکبر سے مانا نہیں، ان کے سامنے ہم جہنم لے آئیں گے، سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس کو انکار کرنے والا کہا؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ کہ جن کی نگاہیں میرے ذکر سے پردے میں تھی. یعنی اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ کتاب. کیونکہ قرآن پاک کو ذکر کہا گیا ہے. سورۃ النحل میں آتا ہے
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ ذکر جو ہے اس سے ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا، یعنی کبھی اس کتاب کو کھول کے بھی نہ دیکھا تھا. یا پچھلی امتوں کے لیے جو کتابیں آئیں یا جس کے لیے بھی جو ہدایت کا سامان آیا، انہوں نے اس کے بارے میں انتہائی غفلت برتی. اور حد تو یہ کہ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، سننے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے، سنتے بھی نہیں تھے. علم حاصل کرنے کے دو ذرائع ہوتے ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ جہاں تک سیکھنے سکھانے کا تعلق ہے نا، تو ایک ہوتا ہے کہ انسان نالج لے کہاں سے رہا ہے، سورسز آف نالج، اور ایک ہے میتھڈز، طریقہ کیا ہے، اور ایک ہے کیپیسٹی، کہ انسان کے پاس کیا کیپیسٹی ہے، اس کی صلاحیتیں کیا ہے، کیا وہ دیکھ سکتا ہے، کیا وہ سن سکتا ہے، اور اس کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے وہ کتنی ہے. ہر انسان کا حساب اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہوگا. یہ جو لفظ یہاں پر آیا نا یستطیعون، یستطیعون کا لفظ اردو میں استطاعت کے معنوں میں ہوتا ہے. اور استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ ابیلٹی یا کیپیسٹی، کہ ان کی کیپیسٹی تھی. ایسا نہیں تھا کہ یہ مینٹلی کچھ ہینڈی کیپ تھے، یہ سمجھ سکتے تھے، ان کی عقل بہت کام کرتی تھی، یہ دیکھتے بھی تھے، یہ سنتے بھی تھے، لیکن اور چیزیں، اور بہت کچھ پڑھا اور بہت کچھ سنا. اور آپ دیکھیے آج کے دور میں پھر سننا، اس دور میں تو یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی علامہ ہے، کوئی اسکالر ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھے سنیں، یا وہ آپ کے پاس آئے تو سنائے، پھر بھی مشکل تھی. آج آپ دیکھیے کہ آپ اپنے گھر میں ہوں، آپ اپنی گاڑی میں ہوں، آپ اپنے بیڈ روم میں ہوں، آپ چل رہے ہوں، کوئی موقع ایسا نہیں کہ آپ کے پاس سننے کی سہولت موجود نہ ہو. ہر جگہ موجود، ایک نہیں کئی طریقوں سے. ایک وقت تھا کہ صرف ٹیپس ہوتی تھی، اب آپ دیکھیے ٹیلی ویژن بھی ہے، ریڈیو بھی ہے، پھر اس کے علاوہ آڈیو ہے، سی ڈی ہے، وی سی ڈی ہے، معلوم نہیں کتنی قسمیں نکل چکی ہیں مختلف اچھی باتیں دیکھنے اور سننے کے لیے، اللہ تعالی کی پہچان کے لیے. لیکن ہم سب کا رویہ کیا ہے؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ پوری زندگی میں کیا کچھ پڑھا؟ ہم سب اللہ کے فضل سے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اگر ہم گننا چاہیں نا کتنی کتابیں پڑھی تو ابھی تک ہم گن نہیں سکتے. ان گنت کتابیں ہم میں سے ہر ایک نے پڑھ رکھی ہیں، لیکن اگر کوئی ایک کتاب نہیں پڑھی تو یہ کتاب نہیں پڑھی. کوئی اور کہے جو ان پڑھ بیچارے ہیں، جن کے پاس نہ اسکول ہے نہ کالج ہے، نہ وہ پڑھے لکھے نہ وہ پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ کتاب خرید سکتے ہیں، نہ وہ کوئی کیسٹ خرید سکتے ہیں، نہ کوئی پلیئر لے سکتے ہیں، ان کی تو ہو سکتا ہے چھوٹ ہو جائے، کیونکہ وہ تو استطاعت نہیں رکھتے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. بعض لوگوں کی سمجھنے کی نہیں ہے، بعض لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے، کسی کے پاس استاد نہیں ہے، کسی کے پاس کتاب نہیں ہے، کسی کے پاس وہ مٹیریل نہیں ہے کہ جس سے وہ پڑھ اور سن سکے. لیکن وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہو، ان کے پاس کیا بہانہ ہے؟ زیادہ یہ کہ وقت نہیں ہے، جس وقت میں ہم اور چیزیں سن سکتے ہیں. آج آپ دیکھیے بہت سے لوگوں کو میں خود یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں کہ ہماری زندگی ایسی تھی کہ ہم میوزک کے ساتھ سوتے، میوزک کے ساتھ اٹھتے، میوزک کے بغیر گاڑی نہیں چلا سکتے تھے، واش روم میں میوزک سنتے تھے، ہم پڑھتے ہوئے بھی میوزک سن رہے ہوتے تھے، اور اب نہیں دل چاہتا. مثلاً بہت سے لوگ ہیں جو اب بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ لمحے پہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، مسلسل سن رہے ہوتے ہیں. جس چیز کو سننے کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو خبریں سننے کا بہت شوق ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ریڈیو اٹھائے پھرتے ہیں. بعض لوگوں کو جب کوئی میچ لگا ہوا تو اس کی کمنٹری سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. سب کام کاج چھوڑ کے سن رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، وہ چل رہا ہے، سن رہے ہیں. لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہماری ساری کوتاہی، ہماری ساری غفلت، ہماری ساری سستی آخر اسی کتاب کے ساتھ آ کر کیوں رہ جاتی؟ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں پڑھیں گے نہیں تو ہمیں ڈگری نہیں ملے گی، لیکن جنت کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بے شک اس کو نہ پڑھیں، بے شک کوئی عمل نہ کریں، ہمیں جنت سے کوئی روک نہیں سکتا. دنیا میں ہم کام نہ کریں تو ہمیں نتیجہ نہیں نظر آتا سامنے. آخرت کو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کچھ نہ کر کے بھی سارا نتیجہ ہمارے حق میں، صرف چند باتیں بول دینے سے. تو آخرت کا معاملہ صرف چند باتیں کرنے کا معاملہ نہیں ہے، سراسر عمل کا معاملہ ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، بارہا آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو بھی ناظرہ آپ میں سے پڑھتے ہیں سب ان آیات کو بار بار دہراتے ہیں. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اچھے کام کیے، عمل صالح کیے. تو عمل صالح کا معیار کیا ہے؟ وہ کیا کرائیٹیریا ہے کہ جس پر کوئی عمل صالح ہو جاتا ہے اور جس کے بغیر وہ عمل صالح نہیں رہتا؟ وہ آگے جا کر میں انہی آیات کی روشنی میں بتاؤں گی انشاءاللہ. تو یہاں پر قیامت کے دن وہ لوگ سخت پچھتائیں گے اور پریشان ہوں گے
کہ اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی تھی حق کو سننے کی، سمجھنے کی، پہچاننے کی، اس کو ہم نے استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلاں چھڑائے گا، فلاں بچائے گا، فلاں کام آ جائے گا، پتہ نہیں کون سی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود ہی واضح کر رہے ہیں اس حقیقت کو. افحسب الذین کفروا، کیا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وہ یہ سمجھتے ہیں ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو مددگار بنا لیں گے. یعنی میرے سے تو کوئی تعلق رکھتے نہیں لیکن بندوں میں خوب اٹکے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندے ان کے کام آئیں گے، بندے ان کو اللہ سے بچائیں گے، ان کے حساب کے وقت وہ سامنے پیش ہو جائیں گے، ان کی نیکیاں ان کے کام آ جائیں گی. عام طور پر ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ بہت ہے، فلاں کا پلو پکڑ لیں گے، فلاں کا دامن تھام لیں گے، فلاں کے سہارے پر ہم بھی پار ہو جائیں گے. وہ دنیا میں کیوں نہیں پار ہو جاتے کسی کے سہارے پر؟ دنیا میں کیوں نہیں آپ کسی بھی اسکول کالج میں داخلہ لے لیں اور کچھ پڑھے لکھے نہیں، کچھ توجہ نہیں کریں، اور پھر جب امتحان کا وقت آئے تو اپنی دوست سے کہیں کہ میرا بھی پرچہ لکھ دو، تم بہت لائق اور تم نے بہت پڑھا ہے. کیسی دوستی ہے اگر تم مجھے اپنے نمبروں میں شریک نہ کرو؟ دنیا میں تو ایسی کوئی مذاق نہیں ہوتا. دنیا میں تو ہر شخص اپنا پڑھتا ہے، اپنا کام کرتا ہے. لیکن آخرت کے بارے میں کس نے ہمارے ذہنوں میں خلل ڈال دیا کہ ہم کچھ نہ کریں تو کسی اور کا کیا ہمارے کام آئے گا؟ ہرگز بھی نہیں، کسی کا کیا ہمارے کام نہیں آئے گا. ہر ایک کے لیے اپنا کچھ کرنا ہے. لیس للانسان الا ما سعى، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرے گا. لہذا یہاں پر فرمایا کہ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے تو پھر ہم نے جہنم کی سزا بطور مہمانی کے تیار کر رکھی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہیے کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ یعنی کام بھی کرتے ہیں اور نقصان بھی اٹھائیں گے، کام کرنے کے بعد بھی ناکام ہوں گے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی. ان کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے تھیں. وہم یحسبون، اور اس کے ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے، یہ خیال کرتے تھے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی آخرت سے غافل ہو کے، آخرت کو بھلا کر ساری محنت، مال، دولت، وقت، انرجی، ٹیلنٹ، ہر چیز انہوں نے صرف دنیا کے لیے لگایا، اور پھر آخرت کے بارے میں محض توقعات کر کے یہ کہا کہ ہم جو کر رہے ہیں سب ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنی راہ لو. مولویوں کا تو کام ہی یہی کہ لوگوں کو جہنم سے ڈراتے رہتے ہیں. یہ کہہ کے حقیقت سے آنکھیں بند کر کے رکھتے ہیں. آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بے شمار دیگر صحابہ کرام کو ہمارے والا دین سمجھ کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ تو حضور کے ساتھ تھے، وہ تو آپ کے دوست تھے. جب حضرت ابو بکر غار میں آپ کے ساتھ تھے تو پھر وہ چھوڑ دیتے سب کچھ کہ میں اتنے بڑے انسان کا دوست ہوں، غار میں آپ کے ساتھ ہوں، جنت میں بھی خود ہی چلا جاؤں گا. وہ کیوں ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے؟ وہ کیوں ہر وقت صدقہ خیرات کرتے؟ وہ کیوں ہر وقت اللہ سے ڈرتے تھے؟ انہوں نے اپنا آپ بھلا کر جب وہ خلیفہ بنے تو آپ کو معلوم ہے اپنا کام بھی ان سے نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اب خلافت کا بوجھ تھا ان پر، اور بیت المال سے بھی صرف اتنا لیتے تھے کہ جس سے ان کا ایک وقت کا کھانا بن جائے. ایک مرتبہ ان کی بیوی نے کچھ پیسے بچا کر اس سے میٹھا بنا لیا، آپ نے اتنی قیمت بیت المال میں واپس ڈالی کہ میں نے یہ میٹھا کھانے کے لیے پیسے نہیں لیے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گزارا اس سے کم میں بھی ہو سکتا ہے، اور آئندہ سے اتنا جو وظیفہ تھا اور کم کر دیا. کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ سب کچھ ہمارے لیے اور جنت بھی ہمارے لیے، ہمیں اتنی قربانیاں کرنے کی اور اتنی مشقتیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہم کس چیز پہ بھولے ہوئے ہیں؟ آخر آج ہمیں کس قسم کا دین سمجھ آ گیا ہے؟ ہم نے آخرت کے بارے میں اتنا کیجول ایٹیٹیوڈ کیوں اختیار کر رکھا ہے، جبکہ قرآن کھل کے کہتا ہے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ جو خوب محنتیں کر رہے ہیں، دن رات تھکے جاتے ہیں، لیکن ان کی ساری محنتیں صرف دنیا کے لیے ہیں، آخرت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے ان کے پاس، نہ قرآن پڑھنے کا، نہ سننے کا، نہ سیکھنے کا، نہ عمل کرنے کا. وہ دنیا میں صرف اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں اور آخرت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق تصور میں رکھا ہوا ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا، احکامات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا. وہ بھولے ہوئے ہیں کہ ایک دن انہیں اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. دنیا میں انہوں نے جو کوششیں کی تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے. دنیا میں خواہ وہ نوبل پرائز ہی کیوں نہ لے کے بیٹھے ہوں،
اگر ان کے سامنے خدا کا خوف نہیں تھا، آخرت کی یاد نہیں تھی اور حقائق کو انہوں نے جھٹلا دیا، تو ہم ان کے اعمال کو کچھ بھی قدر و قیمت نہ دیں گے. یعنی ایک شخص اگر دنیا کے لیے صرف کوشش کرتا ہے تو ہو سکتا ہے دنیا میں اس کو بہت اپریسیشن ملے، دنیا میں اس کا بہت صلہ مل جائے، لیکن اگر اس کے دل میں خدا کی یاد نہیں اور وہ آخرت کی قیمت پہ یہ سب کچھ کرنا ہے. اچھا، آخرت کی قیمت پہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ مثلاً یہ بھول جانا کہ نماز کا وقت کون سا ہے، یہ بھول جانا کہ میری زکوٰۃ کب ڈیو ہے، یہ بھول جانا کہ میرے والدین کے حقوق کیا ہے، یہ بھول جانا کہ میرے رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، یہ بھول جانا کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے. ان سب چیزوں کو بلا کر اگر کوئی شخص صرف دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے اور آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہے، تو پھر قیامت کے دن دنیا کی جتنی بھی ترقی اور کامیابی ہے، اعلیٰ ترین منزلوں پہ بھی جا پہنچے، اس کا کوئی بھی وزن نامہ اعمال میں اس کو نہیں ملے گا، کوئی کریڈٹ اس کو وہاں جا کر نہیں ملے گا ان کوششوں کا. ہاں، وہ شخص جو دنیا میں بھی محنت کرتا ہے لیکن اپنے سارے فرائض، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی، کیونکہ دونوں ضروری ہیں. یہ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ کا حق ضروری نہیں اور بندوں کا زیادہ ضروری ہے، یا ہم کہیں کہ نہیں بندوں کا ضروری نہیں، صرف اللہ ہی کو خوش کرنا کافی ہے. نہیں، دونوں ہی ضروری ہیں. ایک طرف جس نے ہمیں پیدا کیا اور دوسری طرف ہمارے ساتھ کے لوگ جو بھی ہیں، ہاں مسلمان ہیں، نان مسلمز ہیں، سب کے ہم پر حقوق ہیں. ہم کس قدر خود غرض ہیں کہ صرف اپنی جنت کی فکر کرتے ہیں اور اپنے آس پاس کے نان مسلمز کے بارے میں سوچتے بھی نہیں کہ ان کو اسلام کا پیغام پہنچائیں اور ان کے لیے حق اور ہدایت کا راستہ واضح کریں، اس کے لیے کچھ اپنا وقت اور مال اور جان لگائیں. ہم ان چیزوں کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بائی برتھ مسلمان پیدا کیا تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا. ہمیں وہ کسی کے اور کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم آج کہاں کھڑے ہوتے. تو آج ہم پر جو یہ احسان کیا تو ہم پر ذمہ داری ڈالی کہ ہم اس خیر اور بھلائی کے کام کو آگے تک لے جائیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکیوں کا حکم دو گے اور تم برائیوں سے روکو گے. ہاں، لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ ہم تو اپنی ذات کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، کسی اور کی لینے کو کہاں تیار ہوں. اللہ تعالیٰ کھلے الفاظ میں فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ہمیں تو اپنے اور بچوں کی فکر نہیں، ہم دوسروں کی فکر کہاں سے کریں گے؟ ہم نے تو جو کچھ سمجھا اس دنیا کو سمجھا، حالانکہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سے لوگوں کو بڑی بڑی جاگیریں چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے. ہم سے پہلے کتنے ہی لوگ یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے اور اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لے جا سکے. ہم بھی اسی راستے کے مسافر ہیں، ایک دن ہمارا بھی وہیں جا کے اینڈ ہونے والا ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوگا یہی رہ جائے گا، وہ دوسروں کا ہو جائے گا، دوسروں کے نام لگ جائے گا، اور اس کے بعد وہاں جا کر تو وہ کام آئے گا عمل جو واقعی اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور خیر خواہی اور خلوص نیت سے کیا گیا ہو.